مرشد ہمارا جو ہوتی ہے یہ خانقاہ عشق کی دکان ہے. کیا ہے؟ عشق الہی کی دکان ہے، ایک شاپ ہے. یہاں سے عشق کا جام پلایا جاتا ہے. تو خانقاہ جو ہوتی ہے وہ اولیاء اللہ کا گھر ہوتا ہے، مدرسہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے، جو مسجد ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. عشق کلندر وہ ولی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. تو عشق کا جام جنہوں نے پیا وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آ کے کہتا ہے اے پیغمبر خدا مجھے آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عشق کا ایک قطرہ میرے دل میں ڈال دے. انہوں نے کہا قطرہ بڑی چیز ہے تو برداشت نہیں کر پائے گا. تو اس نے کہا ذرے کا 10واں حصہ تو بس دعا کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. دعا کرنے کے بعد وہ شخص میں اللہ نے اپنے عشق کا وہ ذرے کا 10واں حصہ ڈال دیا. ڈالنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. 2 سال کے بعد آئے تو آنے کے بعد گاؤں میں پوچھتے ہیں وہ فلاں ابن فلاں نوجوان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہاڑوں پر گئے تو ایسی چوٹی پر کھڑا ہے جہاں سے گر جائے گا تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، اتنے اوپر کھڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچ نہیں پائے. اسے سلام کر رہے ہیں نیچے سے السلام علیکم، پہاڑ پر چڑھ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، وہ اوپر کھڑا ہے تو جواب نہیں دیتا. تو غیب سے آواز آتی ہے اے میرے پیغمبر جس کے دل میں ایک ذرے کا 10واں حصہ ہو بھلا وہ انسانوں کی باتیں کہاں سے سنے گا؟ وہ تو ہمارے عشق میں دیوانہ ہو گیا. وہ عشق کا جام جب پیتے ہیں تو ابھی بھی واقعہ بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے. آپ نے سنا کہ مرشد مرید کی تربیت کس طرح کر کے اسے عشق الہی کا جام پلاتے ہیں. جب وہ نیند میں اڑتا ہے تو بھی اللہ اللہ اللہ، سوتے وقت بھی اللہ اللہ، ہر ذرے میں اسے خدا نظر آتا ہے. وہ دل جب جاگتا ہے تو یہ کیفیت تاریخ تب تک ایسے ہی ہوتا ہے. وہ جگانے کے لیے اسی لیے آپ کو ضروری ہے کہ نماز جو ہے یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. اس سے انسان وہاں تک پہنچتا ہے، اس کا دل جاگنے کے قابل ہوتا ہے. تب مرشد اسے وہ یہ دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو اور وہ وظیفہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے مراقبہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے. جب انسان کو عشق کا وہ چسکا لگ جاتا ہے عشق الہی کا تو اس کی حالت کچھ عجیب و غریب ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مولا تیری جھلک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکو گے. تو اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. رب نے کہا مجھے تو دیکھ نہیں سکتا. تو عشق کا اتنا غلبہ تھا کہ ہر وقت رویا کرتے تھے میرے مولا تیرا دیدار نہیں تو زندگی بیکار ہے. کیسا عشق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر حجرے میں ان کے ساتھ میں آرام فرما رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے نماز پڑھ رہے تھے اور رات میں تو قرآن کی ایک آیت پڑھی. وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص غفلت میں زندگی گزارتا ہے بھلا وہ خدا کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو غافل ہے وہ اپنے رب کو کیسے دیکھے گا؟ اتنا سننا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے بستر پہ سونے کے بعد. اللہ محبوب خدا کو عشق کا کتنا غلبہ ہے، عشق الہی کا کتنا غلبہ ہے. جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا مگر دیکھو کتنا غلبہ ہے. تو وہ آنسو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑ گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کیا ہو گیا؟ آپ کو جہنم کا ڈر ستا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں حفصہ نہیں، کیا آپ کو جنت کا شوق ہے؟ اسے پانی کی محبت میں خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، پھر کس بات کا شوق، کس بات کا غم آپ کو رلا رہا ہے؟
تو سرکار فرماتے ہیں تمہارے بھائی نے جو نماز پڑھی اس نماز میں قرآن کا اللہ کا کلام پڑھا اور اللہ نے فرمایا جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں مجھے یاد نہیں کرتے بھلا وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو جیسے مجھے سنا مجھے غلبہ آ گیا عشق کا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. ارے محبوب خدا ہے, خدا خود مشتاق ہے. معراج میں بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے پردے اٹھا دیا. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جیسا نبی نے دیدار کیا ہے, ایسا کسی پیغمبر نے دیدار نہیں کیا. وہ محبوب خدا کو دیکھنے کا اتنا عشق, اللہ اللہ. تو ہم بندے ہیں, ہمیں بھی وہ محبت ہونی چاہیے کہ میرا رب کیسا ہوگا.